تو اچھا اب یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو ہم نے ڈٹرمن کیا کہ وہ انہوں نے یہ کیوں کیا. اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ ان کا یہ سب کچھ کیسے ہوا. وہ لاز میں دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف نہیں جاتے، جب جاتے ہیں تو معجزہ ہوتا ہے رائٹ. تو اب وہ جو معجزہ ہے یہ معجزہ ہی ہے نا ایک قسم کا. سائنس کے تو اس کو آج تک نہیں ڈھونڈ پا رہی کہ کیسے ہوا. بالکل. سو ہاؤ ڈڈ دس ہیپن اینڈ وائی واز اٹ امپورٹینٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتے تو اس سب کے بغیر عیسیٰ کو نہیں اٹھا لیا. صحابہ کہف کو اٹھاتے 300 سال بعد نیچے اتار دیتے، یہ بھی تو کر سکتے تھے. وائی دس، ہاؤ، وائی اینڈ ہوا کیسے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز سلیکٹ کی ہے قرآن کریم میں، ہم انفارچونیٹلی قرآن کریم کو باقی بکس جیسا اسٹڈی کرتے ہیں. اس کا ایک ایک لفظ راز سے بھرا پڑا ہے. اگر آپ سوچیں گے، اگر آپ تدبر کریں گے تو ہر ایک لفظ راز سے بھرا پڑا. اللہ تعالیٰ اس کی پہلی 10 آیتوں میں سے میرے خیال میں 9ویں یا 8ویں آیتوں میں کہتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ اصحاب کہف والا واقعہ عجیب لگتا ہے؟ مطلب کچھ اور بات عجیب ہے جو اس میں ہے. اور یہ سورت جو ہے شروع کیسے ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کتاب کس سے شروع ہوئی؟ پاک ہے وہ ذات جس نے کتاب نازل کی اپنے قرآن کریم پہ. قیما لینذر باسا شدیدا، یہ وہ کتاب ہے جب وہ باسن شدیدہ آئے گا تو یہ آپ کو قیمہ ایسے مضبوط سیدھا رکھے گی، آپ کے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دے گی. آپ بالکل سٹریٹ کھڑے رہیں گے دیوار کی طرح، جیسے یہ جوان کھڑے رہے. آپ کو روڈ میپ دکھا رہی ہے. کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے اصحاب سورہ کہف کو پڑھنا ہے، یا پہلی 10 پڑھ لیں یا آخری 10 پڑھ لیں یا پورا پڑھ لیں؟ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا سٹارٹ کیسے لیا ہے آپ کو؟ وہ کتاب قرآن کریم وہ ہے جو نازل کی ہے. یہ وہ ہے جو آپ کو ایسے سٹریٹ رکھے گی کہ جو فتنے آئیں گے اس میں آپ کو ڈگمگا نہیں پائیں گے آپ. یہ آپ کو مضبوط رکھے گی. یہ وہ راز ہے. پھر آپ کو مثال دی ان جوانوں کی کہ وہ کھڑے رہے اس پورے فتنے کے سامنے. اب ذرا سوچئے نا، کل آئے یہ فتنہ جو آپ کو کہے کہ میں آپ میں روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کو دوسری باڈی میں ٹرانسفر کر دوں گا، موت کبھی آئے گی نہیں. آپ کو یہ آفر کرے، آپ کو کائنات کے سفر کے راز آفر کرے، آپ کو اصحاب کہف جیسے معجزے سائنس سے آفر کرنا شروع کر دے. آپ کو یہ ساری چیزیں آئیں گی سامنے. دجال کی طرف سے آئے گی. دجال کیا ہے بیسکلی؟ دھوکہ ہے. اٹس اے سسٹم آف ایلوژن. ایک ایلوژن کا سسٹم ہے جو آپ کو کوشش کرے گا کہ آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کرے. تو کیا چیز ہے جو آپ کو سیدھے راستے پر رکھے گی؟ یہ وہ ریزن ہے جو آپ کو بتایا ہے. یہ ہے وہ کتاب جو آپ کو سیدھا راستے پر کی، قرآن کریم کی سمجھ. اور پھر آپ کو ایک کیس اسٹڈی بھی بتائی اصحاب کہف کی. اور صرف بتائی نہیں، اصحاب کہف کو ایسے ایکسپلین کیا ہے آپ کے لیے جسے اگر آپ سوچیں اور سمجھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کیا راز پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کیوں کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے مارا ان کے کان کے پیچھے؟ کیوں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ قرآن کریم نے نیند کے لیے لفظ تو نوم ہے، تو قرآن کریم نے نوم کا لفظ تو استعمال نہیں کیا. صحیح کیا. رکوت کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں؟ ربطنا کا لفظ قلوب کے لیے کیوں استعمال کیا ہے، جسے ہم مضبوط کہتے ہیں پر وہ باندھنا بھی ہے. کیوں؟ اور سب سے عجیب بات جو ہے، سب سے عجیب بات جس پہ ہم نے نہیں سوچا، مدری صاحب آپ اگر کسی ویران علاقے میں جائیں، ہم میں سے کوئی بھی کسی ویران علاقے میں جائیں، وہاں ایک غار ہے، اس کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور وہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں، تو کیا آپ دہشت زدہ ہو کے بھاگیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کتا ہے، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. کیوں آپ جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ روب، رے این بے. آپ ذہنی طور پر جس دہشت میں آ جائیں، ایک خوف آپ پہ طاری ہو جائے. پر یہ منظر تو ایسا نہیں ہے کہ مجھ پہ خوف طاری ہو جائے، جو دہشت زدہ میں ہو جاؤں. کیوں سوچا ہے کبھی؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ قرآن کریم نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے؟ وہاں ایسا کیا ہو رہا تھا جسے دیکھ کر آپ دہشت زدہ ہو جاتے؟ جو آپ کی عام دہشت زدہ آپ تب ہوتے ہیں جب کوئی عام زندگی سے ہٹ کر چیز آپ دیکھتے ہیں. یہ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اصحاب کہف کا واقعہ، چونکہ ہم تدبر کر رہے ہیں، بالکل ہمارا علم کمزور ہے،
جو پرفیکٹ نالج ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میری اس کے بارے میں 2 انڈرسٹینڈنگس ہیں. میں کوشش کروں گا کہ دونوں کو آج ایکسپلین کر سکوں. یہ پہلی کو بھی ایکسپلین کر رہا ہوں اور پھر دوسری کو بھی ایکسپلین کروں گا دونوں لحاظ سے. دیکھیے جو اصحاب کہف تھے وہ جس غار میں تھے، سب سے پہلے کہا انہیں کان کے پیچھے مارا فضربنا علی آذانہم، کیونکہ یہاں ویگس نرو گزری ہے اور لفظ نوم استعمال نہیں ہوا. نوم کا مطلب ہے نیند، اگر وہ سو رہے ہوتے تو وہ ہوتا. لفظ استعمال ہوا رکود، جس کا مطلب ہے کوما. کوما میں وہ چلے گئے. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ کوما میں ہے. پر کوما میں ایک مسئلہ ہے. اگر آپ کوما میں بھی ہیں تو آپ کا دل چل رہا ہے، جیسے ایک گاڑی ہے وہ چل رہی ہے، میٹابولزم ہو رہا ہے آپ کا، تو سیلز آپ کے ڈکے ہو جانے چاہیے کہ نہیں؟ نارمل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ سیلز ڈکے ہو جانے چاہیے. 309 سال کی بات ہے، وہ ڈکے ہو جانے چاہیے، پر وہ نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ بھی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ہم نے باندھ دیا. آپ کو پتہ ہے جو ناسا ابھی کوشش کر رہی ہے ایسٹروناٹس کو سلانے کے لیے، اس میں ایک کنسیپٹ ہے جسے کرائیو سلیپ کہتے ہیں. کرائیو سلیپ میں یہی کہنے والا تھا. ہاں، کرائیو سلیپ کیا ہے کہ ان کی ہارٹ بیٹ کو اتنا سلو کر دیا جائے جیسے موت کے قریب ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے 2 کام ہوتے ہیں. آپ کی میٹابولزم تقریباً رک جاتی ہے. جب آپ کی میٹابولزم رک جائے تو آپ کا دل بہت ہی انتہائی دھیمی رفتار سے، آپ کے سیلز جو ہیں وہ ڈکے نہیں ہوتے. تو جو آپ کا پروسیس ہے وہ ڈکے ہونے کا وہ رک ہو جاتا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ہوا تھا وہاں پہ. ان کے دلوں کو، رفتار کو انتہائی سلو کر دیا گیا تھا، جسے اچیو کرنے کیسے آپ کو پتہ ہے ناسا جو ہے وہ کرائونکس کے ذریعے سے اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنے ہائی مطلب لو ٹمپریچر پہ اتنا ٹھنڈ کر دیتے ہیں کہ وہ سلو ڈاؤن ہو جائے، میٹابولزم بھی رک جائے، ہارٹ بیٹ بھی اتنی سلو ڈاؤن ہو جائے، اس اسٹیٹ میں لے جائیں. پر وہاں پہ ایک مسئلہ ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی اگر میٹابولزم بھی رک جائے، اگر ہارٹ بیٹ بھی بہت سلو ہو جائے، اس کے بعد بھی چونکہ یہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، گریویٹی اپنی وجود کی زور کی وجہ سے، گریویٹی کی وجہ سے، آکسیجن کی وجہ سے ان کی باڈی پھر بھی خراب ہوگی. 309 سال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ کیسے سالو ہوگا کہ ان کی باڈی پڑی ہوئی ہے زمین پر اور وہ ڈکے ہوگی، آکسیجن اسے افیکٹ کرے گا، گریویٹی اسے افیکٹ کرے گی. وہ تبھی پاسبل ہے جب وہ غار 0 گریویٹی پہ ہو، بے شک، یا ویری ویری لو گریویٹی پہ ہو. قرآن کریم جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے تو ایک اور جگہ ہے فی فجوۃ منہ، وہ ایک کھلی جگہ پہ تھے. اب اس کو ذرا سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس کامل علم ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا. وہاں کیا ہو رہا تھا اس غار میں اس ٹائم؟ ان اصحاب کہف کو سب سے پہلے ہارٹ بیٹ سلو ڈاؤن، میٹابولزم روک دی گئی. ان کی جو باڈیز ہیں اس غار کو 0 گریویٹی غار بنا دیا گیا کھلی جگہ پہ، اور کہا کہ وہ ہم انہیں ان کی باڈیز کو موو کر رہے تھے. آپ نے کبھی ناسا کے ایسٹروناٹس کو 0 گریویٹی میں دیکھا؟ ان کی باڈی کیسے موو کرتی ہے جب وہ سوئے ہوتے ہیں؟ بے شک ایسے. اب ذرا اس منظر کا تصور کریں ایک سیکنڈ کے لیے. آپ جا رہے ہیں ایک علاقے میں، پہاڑوں کی، کوئی نہیں ہے، آپ کا گزر اچانک ایک غار سے ہوتا ہے. آپ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں 6-7 لوگ اور ان کا کتا ہوا میں مہلک ہو کر، اب آپ پہ جو دہشت آئے گی، بھاگو وہاں سے. آپ پہ جو دہشت آئے گی اس دہشت سے آپ بھاگیں گے. اس منظر پہ آپ پہ روب آئے گا، اس منظر پہ آپ پہ دہشت آئے گی، اس منظر پہ آپ پہ دہشت نہیں آئے گی. تو سوال سوئے ہوئے آرام سے. آپ لوگوں کو ضرور یہ سمجھنا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے، کیوں فضربنا علی آذانہم سے بات کیا، کیوں رکود استعمال کیا، وربطنا علی قلوبہم فی فجوۃ منہ، روب. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. کیوں استعمال کیے ہیں؟ ہم لوگ اس پہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نے اس پہ کیوں نہیں سوچا؟ تو میری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بنتی ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ میری شیئرڈ ہے.
مجھے جس نے اس ڈائریکشن میں لگایا تھا ان کو میں مینشن تو نہیں کر سکتا یہاں پہ، پر ان کے بعد جب میں نے اپنی ریسرچ کی تو مجھے لگا کہ یہ بالکل پاسبل ایکسپلینیشن ہے. اگین افلا یتدبرون القرآن، ہم اپنا تدبر کر رہے ہیں، پر میری ایک اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اس کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں. تو ایک تو یہ ہے، یہ روپ تبھی آئے گا، یہ الفاظ جتنے ہم نے استعمال کیے ہیں یہ تبھی ان لائن ہوں گے جب آپ اس انڈرسٹینڈنگ کو ایسے سمجھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب زیرو گریوٹی ہوتی ہے تو ایک گریوٹی کا ایفیکٹ بھی باڈی پہ نہیں پڑتا، آکسیجن کا ایفیکٹ بھی نہیں پڑتا، آپ ہوا میں مولد، تو آپ کی میٹابولزم بھی رک گئی، آپ کی ہارٹ بیٹ بھی سلو ڈاؤن ہو گئی، گریوٹی کا ایفیکٹ بھی نہیں ہے، آکسیجن کا ایفیکٹ بھی آپ پہ نہیں، تو تمام چیزیں ان لائن آ جاتی ہیں اس میں. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی میں خیال جو میں اس سوال پوچھنا چاہوں گا اس کے، ایک چیز اور جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے نا وہ گروتھ کے لیے یا کسی بھی جاندار کو، وہ ہے سورج. تو شاید ایسے بھی یہ بھی ڈائریکشن چینج کی جا رہی تھی کہ بھی سورج کی طرف بھی وہ ان کو مڑ رہے تھے، اور سورج ان سے جو آیا تھا سورج کے بارے میں اڑ کر کے گزر جاتا تھا. ایگزیکٹلی.